خیر الدین پاشا باربروسا جو 1475 میں پیدا ہوئے اور 1546 میں انتقال کر گئے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ترک بحری جہاز رام تھے جو بعد ازاں سلطنت عثمانیہ کی بحری افواج کے سربراہ مقرر ہوئے اور کئی دہائیوں تک بحر روم میں اپنی طاقت کی ڈھاک بٹھائی رکھی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ یونان کے جزیرہ میڈیلی یعنی موجودہ لیسبوس میں پیدا ہوئے۔ ان کا انتقال استنبول میں ہوا۔ ان کا اصل نام ہزر یعقوب اوغلو یعنی ہزر بن یعقوب تھا۔ خیر الدین کا لقب انہیں عظیم عثمانی فرمان روا سلطان سلیمان قانونی نے دیا تھا، اور باربروسا کا نام ان کو ان کے اپنے بڑے بھائی بابا عروج رئیس سے حاصل کیا تھا، جو الجزائر میں ہسپانیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ خیر الدین پاشا باربروسا کے نام سے ایک ترک سیریل چل رہی ہے جس میں آپ کی ساری کارکردگی، آپ کی زندگی کے حال و احوال بتائے جا رہے ہیں۔ تو جانتے ہیں ہم بھی اس کلپ میں مختصر خیر الدین پاشا باربروسا کے حال و احوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہزر 4 بھائیوں اسحاق، عروج اور الیاس میں سے ایک تھے جو 1470 کی دہائی میں یعقوب آغا اور ان کی عیسائی بیوی کترینا کے ہاں پیدا ہوئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ کترینا جو کہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئی تھی۔ چند مورخین یعقوب یعنی آپ کے والد کو ایک سپاہی قرار دیتے ہیں، جبکہ چند کا کہنا ہے کہ وہ سالونیکا کے قریب وردار کے شہر میں عثمانی فوج یعنی چلی کا حصہ تھے۔ ابتدا میں چاروں بھائیوں نے مشرقی بحر روم میں تاجر اور جہاز ران کی حیثیت سے کام کیا، جہاں ان کا ٹکراؤ اکثر و بیشتر جزیرہ رہودوس پر موجود سینٹ جانز کے نائٹ سے ہوتا تھا۔ ان جھڑپوں میں الیاس قتل ہوئے، جبکہ ان کے بڑے بھائی عروج کو گرفتار کر لیا گیا اور رہودوس میں قید میں رہنے کے بعد بطور غلام فروخت کر دیا گیا۔ وہ غلامی کی زندگی سے فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور پہلے اٹلی اور بعد ازاں مصر پہنچے، جہاں وہ مملوک سلطان کانسو غوری سے ملاقات میں کامیاب ہو گئے، جس نے عروج کو عیسائیوں کے زیر قبضہ بحر روم کے جزائر پر حملے کے لیے ایک جہاز عطا کیا۔ 1505 تک عروج رئیس نے 3 مزید جہاز حاصل کر لیے اور جربا کے جزیرے پر چھاؤنی قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کی بدولت بحر روم میں ان کی کارروائیوں کا دائرہ مغرب کی جانب منتقل ہو گیا۔ 1504 سے 1510 کے دوران وہ اس وقت مشہور ہوئے جب انہوں نے سقوط غرناٹا کے بعد عیسائیوں کے ہاتھوں اسپین سے نکالے گئے مسلمانوں کو شمالی افریقہ پہنچایا۔ ہسپانوی مسلمانوں سے ان کا سلوک اتنا اچھا تھا کہ وہ ان میں بابا عروج کے نام سے مشہور ہو گئے، اور یہی بابا عروج اسپین، اٹلی اور فرانس میں بگڑ کر باربروسا بن گیا۔ اسپین سے بچاؤ کا واحد راستہ عثمانی سلطنت میں ضم ہو جانا تھا، اس لیے باربروسا نے الجزائر کو عثمانی سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان نے الجزائر کو عثمانی سنجق یعنی صوبہ کے طور پر منظور کر لیا اور عروج کو پاشائے الجزائر اور مغربی بحر روم میں بحری گورنر متعین کیا۔ 1516 میں عروج الجزائر پر قبضہ کر کے بادشاہ بن بیٹھے۔ وہ دیگر شہروں پر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن 1518 میں مقامی رہنما کی مدد کے لیے آنے والے ہسپانوی افواج کے خلاف جنگ کے دوران اپنے بھائی اسحاق سمیت شہید ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 55 برس تھی۔ بھائی کے شہید ہو جانے کے بعد خیر الدین باربروسا نے ان کی پالیسی کو جاری رکھا اور اسپین سے مظلوم مسلمانوں کو شمالی افریقہ لاتے رہے، جس کی بدولت انہیں اسپین کے مخالف مسلمانوں کی تعداد کی حمایت حاصل ہو گئی۔ انہوں نے 1519 میں الجزیرہ پر قبضے کی کوشش کرنے والے اسپین اور اٹلی کی مشترکہ فوج کو شکست دی۔ 1529 میں انہوں نے ایک ساحلی جزیرے پر ہسپانوی قلعے پر بھی قبضہ کر لی۔ 1530 میں اینڈریا ڈوریا نے باربروسا کو شکست دینے کے لیے حملے کی کوشش کی،
لیکن باربروسا کے بحری بیڑے کی آمد سے قبل ہی ڈر کر فرار ہو گئے۔ تو ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، باربروسا کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہے، اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ناظرین خیر الدین پاشا باربروسا کے بارے میں جو ہم آپ کو معلومات دینے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں، اپنے علم میں اضافہ کر پائیں۔ معزز ناظرین، 1532 میں سلیمان اعظم نے عثمانی بحری بیڑے کی تشکیل کے لیے باربروسا کو استنبول طلب کیا۔ سلطان نے باربروسا کو بحر روم کا ایڈمرل پاشا یعنی ایڈمرل ان چیف اور شمالی افریقہ کا بیرر بے یعنی کمانڈر ان چیف مقرر کیا اور اس بحری بیڑے کی کمان ان کے سپرد کر دی۔ باربروسا نے سب سے پہلے جنوبی اٹلی کے ساحلوں پر حملے کیے اور 1534 میں تیونس پر قبضہ کر لیا اور حفصی سلطان مولائی حسن فرار ہو گیا۔ مولائی حسن نے اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے چارلس پنجم سے مدد طلب کی اور اسپین اور فرانس کی ایک عظیم فوج نے 1535 میں بونے اور مہدیہ سمیت تیونس باربروسا سے چھین لیے۔ یوں ہی 1537 میں لطفی پاشا اور باربروسا نے جزائر ایونین اور جنوبی اٹلی کے خلاف ایک زبردست عثمانی فوج کی قیادت کی اور باربروسا نے سلطنت وین سے کورفو چھین لیا، جس پر فروری 1538 میں پاپ پال سوئم نے عثمانیوں کے خلاف اتحاد تشکیل دیا، جس میں پاپائے روم، اسپین، رومی سلطنت، وینس اور مالٹا کی افواج شامل تھی۔ لیکن ستمبر 1538 میں باربروسا نے جنگ پرویزا میں اس مشترکہ عیسائی فوج کو زبردست شکست دی، جس کی قیادت اینڈریا یا ڈوریا کے ہاتھوں میں تھی۔ اس فتح کی بدولت بحر روم میں اگلے 33 سال تک ترکوں کو مکمل برتری حاصل رہی، یعنی 1571 میں جنگ لیپانٹو تک۔ پھر اگلے سال باربروسا نے مینٹینیز سے کاسل نو چھین لیا، جسے انہوں نے جنگ پرویزا کے بعد ترکوں سے حاصل کر لیا تھا۔ انہوں نے بحر آیونین اور ایجین میں عیسائیوں کے باقی ماندہ ٹھکانوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ بالآخر وینز نے امن معاہدے کی درخواست کی، جس کے بعد 1540 میں سلطان سلیمان اور وینز کے درمیان امن معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اکتوبر 1541 میں چارلس پنجم نے الجزائر کا محاصرہ کر کے مغربی بحر روم میں ہسپانوی اور عیسائی بحری بیڑے کو لاحق خطرات کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک زبردست سمندری طوفان کے باعث اسے ساحل پر اترنے میں شدید مشکلات پیش آئی۔ تاہم زمین پر لڑی گئی غیر فیصلہ کن جنگ کے بعد چارلس نے نامید ہو کر فوج واپس بلا لی۔ 1543 میں باربروسا نے ایک عظیم بحری بیڑے کے ساتھ مغربی بحر روم میں نئی مہمات کا آغاز کیا اور اٹلی اور اسپین کے جزائر اور ساحلی علاقوں پر حملے کیے۔ انہوں نے فرانسیسی ساحلی شہر نیس پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے بیڑے کے ہمراہ موسم سرما ٹولون میں گزارا اور اگلے موسم بہار میں اسپین اور اٹلی کی اتحادی بیڑے کو ایک مرتبہ پھر زبردست شکست دی اور ریاست ناپولی کے کلب تک حملے کیے۔ انہوں نے اطالوی شہر جنوا پر حملے کرنے کی دھمکی دی، لیکن 3000 دوگات اور اپنے لیفٹیننٹ اور دوست ترغت رئیس کو رہا کرنے کی اس حملے سے باز رہے۔ ترغت 1540 میں گرفتار ہونے کے بعد جینوا میں قید تھے اور ایک جہاز پر غلام کے طور پر کام کرتے رہے۔ بعد ازاں انہوں نے جنوبی فرانس میں اسپین کے کئی حملوں کا بھرپور جواب دیا اور 1544 میں چارلس پنجم اور سلیمان اعظم کے درمیان معاہدے کے بعد استنبول پہنچ گئے۔ باربروسا 1544 میں استنبول میں سبدوغوش ہو گئے اور الجزیرہ میں ان کے صاحبزادے حسن پاشا کو جانشین مقرر کیا۔ انہوں نے اپنی سوانح حیات غزوات خیر الدین پاشا بھی تحریر کی، جو ہاتھ سے لکھی گئی 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس سوانح حیات کی جلد آج کل توپ کاپی محل اور جامعہ استنبول کے کتب خانے میں موجود ہے۔
خیر الدین باربروسا کا انتقال 1546 میں استنبول میں ابنائے فاسفورس کے کنارے واقع اپنے محل میں ہوا۔ ان کا مزار استنبول میں ترک بحری عجائب خانے کے قریب موجود ہے۔ سب سے عجیب بات یہ ہے، جو فخریہ بھی ہے، کہ ترک بحریہ کے مختلف جہازوں کے نام انہی پر رکھے گئے ہیں۔ آج بھی ترک بحریہ کا کوئی بھی جہاز ابنائے فاسفورس سے گزرتا ہے تو ان کے مقبرے کی طرف سلامی ضرور دیتا ہے۔ تو ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ کیسا لگا؟ اسلام کا ایک بہادر ناڈار ہیرو جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے خاص بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔